شیر شاہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بڑے درد دل سے پوچھ رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ مولانا فضل الرحمان سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک اچھے عالم دین ہیں، میری نظر میں تو وہ دین فروش ہے اور اس نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اگر وہ بندہ واقعی اپنی قوم سے مخلص ہے تو اس دور میں اسے مہنگائی نظر نہیں آتی؟ آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے اور باقی چیزوں کی مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، ان سب کو مولانا فضل الرحمان کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اب مہنگائی مارچ کیوں نہیں کرتے؟ مفتی صاحب مجھے آپ سے دلی طور پہ محبت ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے آپ کو اپنا ما فی الضمیر کھل کے بیان کر دیا ہے۔ بھائی شیر شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ نے اپنے دل کی بات کو سامنے لایا، اس لیے میں نے موبائل نیچے رکھ دیا ہے۔ میں بھی آپ کو ذرا کھلے طور پہ جواب بات عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے یہ بندہ، ڈاکٹروں کی ٹیم طے کرے گی۔ انجینئر ہے یا نہیں ہے یہ بندہ، انجینئرز کی پوری ٹیم طے کرے گی۔ یہ بندہ پروفیسر ہے یا نہیں ہے، اس کی طے کرنے کے لیے اصول موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالم دین ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ علماء نے کرنا ہے۔ شاہ صاحب آپ نے تو نہیں کرنا، آپ کو کس نے کہا آپ جج قاضی اس معاملے میں بن جائیں؟ اس وقت ملک پاکستان میں 25,000 سے زائد مدارس وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت چل رہے ہیں، جو صرف ایک سال میں 1,00,000 خوش قسمت بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیتے ہیں۔ علماء کی تعداد، عالمات کی تعداد اس سے الگ ہے۔ اس ادارے کے جو سربراہ ہیں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، اور اس کے قائد و روح رواں جنرل سیکرٹری ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان سمیت ان کے تحت کام کرنے والے لاکھوں علماء کرام، مدارس کی ایک کریم موجود ہے، ان سب نے طے کیا ہے کہ ہمارا سرپرست اعلیٰ جو ہوگا وہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے۔ علماء کرام طے کر رہے ہیں اپنی سرپرستی کے لیے ان کو، اور اس وقت یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ یہ میں اب کی بات کر رہا ہوں، پرانی بات آپ کرتے ہیں 1980 سے لے کر جس وقت حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، آج 2023 آ گیا ہے، میرے خیال میں 43 سال پورے ہو رہے ہیں، آج تک یہ تبرہ حضرت مولانا فضل الرحمان پہ جاہل تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی عالم دین نے تو یہ اعتراض نہیں کیا، علماء میں جس کو عالم کہا جاتا ہے 4 بندے اس کی بات کو مانتے، اس کے فتوے کو مانتے، اس کے علم کو مانتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے۔ میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو صحیح بخاری شریف کا درس دیتے دیکھا ہے، جامع ترمذی کا درس دیتے دیکھا ہے، اور حضرت مولانا کو قرآن اور سنت اور تفسیر پر بحث کرتے دیکھا ہے۔ جتنا ٹائم مولانا کے ساتھ میرا گزرا ہے، میرا اللہ گواہ ہے، میں جب بھی بیٹھتا ہوں حضرت مولانا کے ساتھ، اگر ہم 1.5 گھنٹہ کی محفل بیٹھ جاتے ہیں مثال ہے، تو اس میں 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 1 گھنٹے سے زائد کا ٹائم قرآن، سنت، اجماع صحابہ، قیاس مجتہد، فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین، کتاب، تفسیر، فقہ، مسئلہ، مسائل، عقیدہ، نظریہ، اس پر بات ہوتی ہے۔ اس کتاب میں یہ، اس میں یہ، کبھی مولانا کچھ پوچھ لیتے ہیں، کبھی ہم کچھ بات کر لیتے ہیں۔ میں نے تو اس شخص کو صرف یہاں نہیں، میں حرمین میں دیکھا ہے، میں نے وہاں بھی مسائل پہ گفتگو کرتے تھے، ہم مدینہ طیبہ میں تھے، ایک شخص نے مولانا کے ایک مخالف کا نام لیا، اب میں اس کا کیا نام یہاں لیتا پھروں، اس کا نام لیا جس کے اوپر مولانا غیر کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا۔ مولانا نے اسے کہا روک یار، میں مدینہ طیبہ میں عبادت کے لیے آیا ہوں، یہاں بڑے سے بڑے مخالفین پہ تبصرہ کر کے اپنے وقت کو یوں نہیں کرتا کہ مدینہ کے اپنے وقت کو بھی نہیں پر لگاتا پھروں۔ تو ایسا آدمی ہے، یقین مانیے میں نے تو ہر جگہ ان کو دیکھا ہے، ملک غیر ملک میں دیکھا۔ یقین، میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں، مسجد نبوی شریف ہم داخل ہونے لگے، ساری مسجد نبوی کی بات نہیں ہے، یہ بیت اللہ شریف کی بات ہے۔ حضرت مولانا مجھے کہنے لگے کہ عبدالواحد ایک بات بتاؤ، یہاں تو صفوں کے درمیان اتصال نہیں ہے، یہاں صفیں بعض اوقات رش ہے، ازدحام ہے، زحمہ کثیر ہے، بڑی مجبوری ہے وہاں پر، تو صف کچھ آگے ہے، یہ صف پیچھے ہے، اس میں اتنا فرق نہیں رہتا،
सिक्योरिटी लेवल भी होते हैं, तो क्या इनकी नमाज इत्तिसाल सुफूफ के ना होने पे हो जाती होगी? देख लेना, ये काबतुल्लाह शरीफ की नमाज है और 1,00,000 नमाज का यहाँ सवाब है। फतवा देते वक्त इन सब पहलुओं को मद्देनज़र रखना। मैंने कहा हज़रत शेख हो जाती होगी। कहा अहनाफ के यहाँ तो इत्तिसाल सुफूफ का क्या मतलब? इस तरह फिर बात एक लंबी तफसील है। हज़रत मौलाना ने वहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात फरमाई। मौलाना मुफ्ती ज़रव अली ख़ान रहमहुल्लाह के हवाले से बात की कि इसी जगह हमारी बात हुई और मुफ्ती साहब ने हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह के कौल को नकल करते हुए फरमाया कि इत्तिसाल सुफूफ का एक मतलब तो ये है कि सफ़ मिलियो भी हो, और एक मतलब ये भी है कि इस तरह के हालात में पिछली सफ़ वाले को अगले सफ़ के इंतकालात नज़र आ रहे हों कि ये रुकू में है, ये सज्जे में है, ये अब इस तरह, ये भी इत्तिसाल का माना है। कितना इल्मी पॉइंट है, कितना इल्मी जुजिया है, हज़रत मौलाना ने वहाँ जिक्र किया। आप समझते हैं नहीं नहीं फ़लाँ है वो आलिम नहीं है, नौज़ुबिल्लाह दीन फ़रोग़, ये क्या कह दिया आपने? खुदा के बंदे, इस वक्त पूरी दुनिया में 7 बर्रे आज़म है, 6 बर्रे आज़मों में इंसानियत मौजूद है। इन 6 बर्रे आज़मों में कोई मुसलमान आलिम दीन अगर सियासी पावर के लिहाज से सबसे मजबूत तरीन है तो वो कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान दामत बरकातुहू में। इस पर तो उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। मेरी उम्र उस वक्त छोटी थी, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। 2001, जी हाँ, अप्रैल, मेरे ख्याल में 9, 10, 11 की बात होगी। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी तारो जवाब पेशावर के अंदर। उसका नाम था 150 साला खिदमात दारुल उलूम देवबंद कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर मौलाना शेखुल हदीस मरगूबुर रहमान, मेरे इल्म में नहीं है वो दुनिया में मौजूद हैं या रुखसत हो गए, मौजूद हैं तो अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, दुनिया से रुखसत हो गए तो अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, जो मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद थे उस ज़माने में, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया दामत बरकातुहू को एजाज़ी सनद दारुल उलूम देवबंद के फाज़िल होने के दिए। उस वक्त डेरा इस्माइल ख़ान के इस हलके को, जो हज़रत मौलाना का यहाँ आबाई हलका है, इसको ये तरजीह दी गई थी कि स्टेज के सामने डेरा इस्माइल ख़ान का हलका बनाया गया था। रायमंड इज्तिमा जैसा मजमा का मंजर था, लाखों मुसलमान उसमें शरीक थे। तो दारुल उलूम देवबंद, जो इस वक्त पूरी दुनिया के एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी का नाम है, खुद साकी कौसर ने रखी मैखाने की बुनियाद यहाँ, तारीख मुरतब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ। कभी तराना दारुल उलूम देवबंद पढ़ के देखिए। वो इन्हें खुद अपने माथे का झूमर बनाने पे बैठे हुए हैं और ये तुम्हें नजर आता है कि दीन फरोश है, लिबादा ओढ़ा हुआ है, आप पर वही आई है नऊजुबिल्लाह, आपको इल्हाम हुआ है, आपके पास कौन सी अथॉरिटी है कि मैं आपकी इस बात को मान लो? कोई तुम्हें कह ले तुम झूठा कलमा पढ़ रहे हो, तो दिल से नहीं पढ़ रहा, तू कौन सी वेरीफाइड होने की बुनियाद पे अपने बात को क्लियर करेगा? भाई हज़रत शाह साहब, मैं शाहों का गुलाम हूं, सादात की इज्जत करने वाला हूं, मैं बड़ी इज्जत एहतराम के लहजे में आपको कहता हूं, इस तरह का जुमला फिर न कहिए कम अज कम। दलाइल की दुनिया में इस पर पूरे दलाइल मौजूद है। रही बात आपके सवाल की महंगाई वाली, कि महंगाई इनको नजर नहीं आती। ये 2023 और 22 के आखिर में आटा महंगा और महंगाई हो गई है। मैं एक जुमला कहता हूं, मुझे नहीं पता आपका ताल्लुक किससे, लेकिन आपकी सवाल से मैं कोई चीजें सक करके असर कर सामने देख लेता हूं। इस वक्त जो पीटीआई है, तहरीक इंसाफ, मौलाना से इनकी कितनी मुखालफत सबके सामने मौजूद है। मैं ये समझता हूं कि मौजूदा महंगाई में या आटे के ज्यादा भाव में इन्हीं का हाथ है। आप कहेंगे क्यों? मैं उसको प्रूफ करने के लिए तैयार हूं। यूथी दिमाग मेरा मुखातिब नहीं है, वो उनकी ऊपर वाली मंजिल खाली होती है। अक्लमंद आदमी को मैं गुफ्तगू में सामने कह रहा हूं, जो अक्लमंद है वो गौर करे कि आटे के रेट, चीनी के रेट, ये भाव कौन तय करता है, मरकजी हुकूमत या सूबाई हुकूमत? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये काम है 18वीं तरमीम के बाद। तो सूबे में इस वक्त अगर आटा महंगा है तो सूबा सरहद में हुकूमत इन्हीं की है, पीटीआई की है। सूबा पंजाब के मामलात हैं तो हुकूमत इन्हीं की है। कश्मीर के मामलात हैं तो हुकूमत इन्हीं की है। जीबी गिलगित बल्तिस्तान का मामला है तो हुकूमत इन्हीं की है। रेट ये मुकर्रर कर रहे हैं, इस पर तुम्हें नजर नहीं आता?
اس چاروں علاقوں میں، اور جن کو صوبہ کہا جاتا ہے کشمیر سمیت، چاہے کشمیر کو ہم اپنا نظریہ ایک الگ رکھیں، ان سب میں بھاؤ تاؤ تم نے مقرر کیے ہیں، مہنگائی تم نے کی ہے، اور اعتراض مولانا فضل الرحمان پر؟ اور جب بات آئے وفاقی گورنمنٹ کی تو کہتے ہیں 27 کلومیٹر کی ان کی گورنمنٹ ہے، تو 27 کلومیٹر والوں پہ اعتراض، اور جو تم اتنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے عمران خان کی کیلکولیشن کے مطابق 66% ایریا تمہارے پاس ہے۔ میں نہیں سمجھتا تم نے لیا، تمہیں دلوایا گیا ہے، یہ ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے، یہ آپ ہینڈ پکڈ ہو، پلے بوائے تو آپ خود مان چکے ہو، یہ ترتیبیں آپ کی ہیں، بھاؤ تاؤ آپ کے ہیں۔ اس وقت تو ویڈیوز نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ کیا کیا گوداموں میں ان کے آٹوں کی پوری ایک ترسیل زر موجود ہے۔ میں حیران ہوں، یہاں کا ہمارا وزیر اعلیٰ اپنی انا کو سامنے رکھ کے یہ پی ٹی آئی کا حکمران، پی ٹی آئی والی گورنمنٹ پنجاب سے بات نہیں کر سکتا اپنے آٹے کے لیے کہ وہاں پر 1300 اور یہاں پر 3300 ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے؟ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی ہے۔ مولانا کہاں ہے؟ مولانا کہاں ہے؟ مولانا نے آزادی مارچ کیا تھا جس وقت یہ شخص اپنے ملک کے خزانے کو آئی ایم ایف یہودیوں کے کنٹرول میں دے رہا تھا، اور مولانا نے کہا تھا بھائی نہیں کرو، دھوکہ بازی کے ساتھ مولانا کے ساتھ غلط وعدے کر کے واپس بھیج دیا گیا، لیکن معاہدہ کر دیا۔ وہ معاہدہ ٹو اسٹیٹ ہے، نہ کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے۔ وہ 5 سال تک یہی مصیبت ہمارے گاٹے فٹ ہوتی رہے گی، جو 4 سال گزر گئے اور 5واں ایک جا رہا ہے۔ تو یہ مہنگائی تو انہی کی دی ہوئی ہے، کام انہی کے ہے۔ یہ کتنی ویڈیوز آ گئی ہیں، نوشہرہ سے پکڑے گئے، فلاں جگہ سے، مجھے پرسوں ایبٹ کے ساتھ ہی بتا رہے ہیں 5 آٹے کے ڈیلروں پر جو پنجاب سے سستا آٹا لائے ہیں، سرحد انٹر ہوئے ہیں ہمارے صوبے میں، تو ان نے کیسز کر دی ہیں اس پر کہ آپ یہاں آٹا لے آئے کیوں ہو۔ یہ آٹے کی سمگلنگ کے نام پہ ہم ان پہ کیس کریں گے تاکہ یہاں سستا آٹا کوئی نہ بیچے، اور الزام دوسروں پہ۔ وہ وقت چلا گیا جب لومڑی آٹا کھا کے بکری کے منہ پہ مل دیتی تھی بھی اس نے کھایا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، گھر گھر تمہاری غلاظتیں پہنچ چکی ہیں۔ میں تمہاری ان غلاظتوں کو فی الحال ذکر نہیں کر رہا جو تمہاری غلاظتیں ہیں، جو کالا باغ، جانا آنا، فلاں آڈیوز ویڈیوز سب کچھ معاملہ سامنے ہے۔ میں بھی ان کی بات نہیں کر رہا، میں اس غلاظت کی بات کر رہا ہوں جو مہنگائی تم نے دی ہے۔ اس کے بعد بھی تمہارے لوگ کہیں مولانا نعوذ باللہ دین فروغ جیسے آپ نے لکھا، یہ باتیں بھائی اور یوں نہیں چلے گی، یہ 2 نمبری اس وقت نہیں چل سکتی۔ یقین مانیے میں حیران ہوں، اتنی بڑی منافقت، صوبے میں گورنمنٹ تمہاری، ریٹ طے کرنا تمہاری ذمہ داری، اور ڈال کسی اور پہ رہے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ موجودہ دور کے ان قاتلین کوفیوں کا کردار ادا کر رہے ہو جو اہل بیت کو لوٹتے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ بھئی لوٹتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ کہا جی ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا، اور روتے اسی لیے کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تم انہی کا کردار ادا کر رہے ہو، ریٹ بھی خود طے کرتے ہو، مہنگائی کے خلاف باتیں بھی خود کرتے ہو۔ تمہارے یہ جو ٹیلی تھون میں اربوں روپے اکٹھے ہوئے، کہاں پہنچا غریبوں کے پاس وہ پیسہ؟ اپنے نام پہ آئے احتساب کا عدالت، احتساب کا ادارہ پورے صوبے سے آپ ختم کر دیں۔ اپنے ہیلی کاپٹر کو کیا سے کیا آپ استعمال کرتے پھرے، وہاں کوئی مہنگائی کا معاملہ نہیں ہے، کروڑوں لگا کر آپ کے جلسے ہو سکتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور مہنگائی خود کر کے عوام کی پیٹ پہ چھرا مار رہے ہو، اور الزام مولانا پہ۔ کچھ شرم کرنی چاہیے۔ اور ساتھ لگے ہاتھوں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، یہ جو ابھی مولانا کر رہے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں ووٹ دو تم پی ٹی آئی کو، ووٹ دو تم پیپل پارٹی کو، ووٹ دو تم نون لیگ، مسلم لیگ، کاف لیگ کو، اور اس کے بعد کہو مولانا مہنگائی کا ذمہ دار ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ ووٹ کے وقت تمہیں مولانا نظر کیوں نہیں آتا؟ اس وقت تو تمہیں مولانا نہیں دکھتا۔ اسلام کی بات ہے مولانا کہاں ہے، معیشت کی بات ہے مولانا کہاں ہے، مہنگائی کی بات ہے مولانا کہاں ہے، پرامن اور بدامنی اور دہشت گردی کا مسئلہ ہے مولانا کہاں ہے؟ میں سمجھتا ہوں، اور آج قائد ملت اسلامیہ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک جملہ بھی کہتا ہوں، حضرت آپ پورے پاکستان کی قوم کی آخری امید کی کرن ہے، اسی لیے تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں کہ مولانا کہاں ہے۔ انشاءاللہ تعالی عوام کی آنکھیں کھل رہی ہیں، خدا کی زمین پر خدا کا نظام قائم ہو کے رہے گا،
اور رب کریم انشاءاللہ تعالی ہمارے علماء کرام کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. قوم اٹھ رہی ہے اور ان کی منافقت کا پرچہ کھل رہا ہے. تو شاہ صاحب آپ نے باتیں کی، آپ نے بھی مجھے اپنے پورے لائیو سیشن میں اس سے انٹرپ اور ڈسٹرپ تو میں نہیں کہتا، آپ کا سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، لیکن جس انداز سے آپ نے پوچھا ہے میں نے آپ کی سعادتی کا خیال رکھتے ہوئے چند باتوں میں آپ کو مخاطب کر کے دوسری عوام کے سوالات کے جوابات دیے ہیں. امید ہے میں آپ تک آپ کی بات پہنچا پایا ہوں.